السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ سمو امیر نے 4 ملکوں کے لیے قطر کے نئے سفیروں کی تعیناتی کے حکم جاری کیے ہیں۔ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ اتوار کے روز سے تمام سرکاری ملازمین اپنے دفاتر میں ڈیوٹی دیں گے اور کئی ایک پابندیاں ہٹائی جا رہی ہیں۔ شورا کونسل کے انتخابات میں ہفتہ 2 اکتوبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ اور تیونس میں وہاں کے صدر نے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک خاتون کو ملک کی وزیر اعظم مقرر کر دیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے 4 امیری فیصلے جاری کیے ہیں، جن میں جناب ناصر ابراہیم محمد حسین اللنگاوی کو کنگڈم آف ہالینڈ میں قطر کا سفیر، شیخ محمد بن یوسف بن جاسم بن جبر آل ثانی کو جمہوریہ کروئیشیا کے لیے قطر کا سفیر، جناب ابراہیم عبدالعزیز محمد السہلاوی کو جمہوریہ لبنان، اور جناب عبداللہ بن فلاح بن عبداللہ الدوسری کو ہنگری کے لیے قطر کا سفیر مقرر کیا گیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ملک میں جاپان کے سفیر جناب کازو سوناگا، وفاقی ڈیموکریٹک جمہوریہ ایتھیوپیا کے سفیر محترمہ سامیہ زکریا جوتو، بوسنیا ہرزیگوینا کے سفیر جناب ہارتھ لوکوفیٹس، نیپال کے سفیر ڈاکٹر نارادات بھارادواج باجلی نے ملک میں ان کی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر ملاقات کی۔ صاحب سمو امیر نے انہیں مستقبل میں سونپی جانے والی ذمہ داریوں کی ادائی میں ان کی کامیابی اور ان کے ملکوں کے ساتھ قطر کے تعلقات کے مزید فروغ کی تمنا کا اظہار کیا۔ ان سفرائے کرام نے ان کے ساتھ تعاون پر صاحب سمو امیر اور ملک کے دوسرے اہلکاروں کا شکریہ ادا کیا کہ اس تعاون کی وجہ سے قطر کے ساتھ ان کے ملکوں کے تعلقات کو فروغ دینے میں مدد ملی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے آج بوسنیا اور ہرزیگوینا کے سفیر جناب ہارتھ لوکوفیٹس اور نیپال کے سفیر ڈاکٹر نارادات بھارادواج باجلی نے ملک میں ان کی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے دونوں سفرائے کرام کو مستقبل میں سونپی جانے والی ذمہ داریوں کی ادائی میں ان کی کامیابی اور قطر کے ساتھ ان کے ملکوں کے تعلقات کے مزید فروغ کی خواہش کا اظہار کیا۔ قطر کی کابینہ نے وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں ہونے والے اپنے آج کے اجلاس میں فیصلہ کیا ہے کہ تمام سرکاری ملازمین آئندہ اتوار کے روز سے اپنے اپنے دفاتر میں ڈیوٹی دیں گے۔ روزانہ کی نمازیں اور جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے مساجد کھولی جائیں گی، بچوں کو ان میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی، اور وزارت صحت و وزارت اوقاف کے فیصلوں پر احتراز اور بچاؤ کی تدابیر اختیار کی جائیں گی۔ پھر وزارت اوقاف جن مساجد کے لیے فیصلہ کرے گی وہاں وضو کے مقامات بھی کھول دیے جائیں گے۔ ملک کی تمام لائبریریاں اور میوزیم مکمل طور پر کھول دیے جائیں گے۔ گھروں میں اور مجالس وغیرہ میں سماجی ملاقاتوں کے لیے اجازت کے لیے یہ شرائط رکھی گئی ہیں۔ الف، زیادہ سے زیادہ 30 اشخاص ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں، لیکن اس شرط پر کہ ان سب نے ویکسین کی دونوں ڈوزز لے لی ہوں۔ لیکن اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی ویکسین کا کورس مکمل نہیں کیا تو پھر زیادہ سے زیادہ 5 افراد ہی وہاں جمع ہو سکیں گے، لیکن یہ پابندی گھروں اور مجالس کے بند مقامات کے لیے ہے۔ بے، گھروں اور مجالس کے کھلے اور اوپن مقامات پر زیادہ سے زیادہ 50 افراد جمع ہو سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ان سب نے ویکسین کی دونوں ڈوزز لے لی ہوں، اور اگر کسی ایک نے بھی ویکسین کا کورس مکمل نہیں کیا تو پھر ان کھلے مقامات پر بھی جمع ہونے والوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد 10 کر دی جائے گی۔
ٹریڈ کمپلیکسز اور مالز وغیرہ مکمل کیپیسٹی کے ساتھ کھول دیے جائیں گے اور ان میں بچوں کو بھی داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ تجارتی مراکز اور کمپلیکسز کے اندر قائم کیے گئے ریسٹورنٹس 50% کیپیسٹی کے ساتھ کھولے جائیں گے۔ ان میں نمازوں کے لیے مقامات اور مساجد اور کپڑے تبدیل کرنے کے ٹرائل روم بھی کھول دیے جائیں گے، اور تمام کمپلیکس اور شو رومز وغیرہ اس امر کے پابند ہوں گے کہ وزارت تجارت و صنعت کی طرف سے مقرر کردہ تعداد کے مطابق ہی کسٹمرز کو آنے کی اجازت دی جائے۔ ہفتے کے تمام دنوں میں تمام عوامی بازار اپنی مکمل کیپیسٹی کے ساتھ کھلے رکھے جائیں گے اور ان میں بچوں کو بھی جانے کی اجازت ہوگی۔ ان تمام فیصلوں پر عمل درآمد آئندہ اتوار کے روز سے ہوگا۔ قطر نے خلیج کی کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں کے وزرائے انصاف کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ وزیر انصاف جناب مسعود بن محمد العامری نے ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیے جانے والے اس اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کی ہے۔ قطر پیٹرولیم نے سمندری تیل کی چینی نیشنل کمپنی کے تابع کام کرنے والی گیس اور توانائی کی تجارت اور مارکیٹنگ کرنے والی کمپنی CNOOC کے ساتھ خرید و فروخت کے ایک لمبی مدت کے سمجھوتے پر دستخط کر دیے ہیں۔ وزیر مملکت برائے امور توانائی اور قطر پیٹرولیم کے ایگزیکٹو چیئرمین انجینئر سعد بن شریدہ الکعبی نے قطر کے فخر و اعتزاز کا اظہار کیا ہے کہ وہ صاف توانائی کی بڑھتی ہوئی چینی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے ملک کے لیے جمہوریہ بورونڈی کے نئے سفیر جناب ایزیڈور ٹرامبیبا اور متحدہ جمہوریہ تنزانیہ کے سفیر ڈاکٹر مہدی جمعہ معلم سے ان کی اسناد سفارت کی کاپیاں وصول کی ہیں۔ عرب جمہوریہ مصر کے لیے قطر کے سفیر جناب سالم مبارک آل شافی نے کہا ہے کہ مصر کا ایک اسٹریٹجک وزن ہے اور علاقے میں اس کے بنیادی کردار کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے اور مزید ایک دوسرے کے قریب آنے کی مشترکہ خواہش ہے، جس کا واضح اندازہ دو طرفہ اجلاسوں کے انعقاد، اولا سمجھوتے کے تحت قائم کی جانے والے قطر مصر فالو اپ کمیٹی کا قیام اور اس سب کچھ سے بھی پہلے دونوں ملکوں کی قیادتوں کا حقیقی ارادہ ہے کہ باہمی تعلقات کو مزید فروغ حاصل ہو۔ شام کے اس نشریے میں اب قطر کی سفارتی اور انسانی کوششوں کی بات ہو جو بہت اہمیت کی حامل ہے، جبکہ امن و سلامتی کو پھیلانے کے لیے قطر اپنے کردار کو مزید بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ دہشت گردی کی روک تھام اور تنازعوں کے تصفیے میں ثالثی کے لیے وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی نے کابل میں افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور امیر خان متقی نے انسانی امداد کی فراہمی کے لیے قطری کوششوں پر اس کا شکریہ ادا کیا ہے۔ امن کے فروغ کے لیے قطر کا کردار جاری ہے، جس نے قطر کو بین الاقوامی واقعات کے بالکل سینٹر میں ایک بنیادی کھلاڑی بنا دیا ہے۔ ہائر اسٹڈی کے دوحہ انسٹیٹیوٹ میں جنرل پالیسیوں کے پروفیسر ڈاکٹر مربان قبلان نے اپنے ایک انٹرویو میں اسی نقطے پر زور دیا ہے۔ قطری ڈپلومیسی کے ایکٹر رول میں ہی قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ کورونا وائرس کے خاتمے کا مقصد اس وقت تک ہرگز حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ویکسین کے حصول کے معاملے میں ملکوں اور قوموں کے درمیان مکمل مساوات اور برابری نہیں کی جاتی۔ اقوام متحدہ کے جنیوا آفس میں قطر کے مستقل وفد کے سیکنڈ سیکریٹری جناب ابراہیم سلطان الہاشمی نے اپنے ایک بیان میں قطر کے اس موقف کا اظہار کیا ہے۔ شورا کونسل کے انتخابات کے لیے پروپیگنڈا مہم کی مدت ختم ہونے والی ہے اور کل الیکشن کیمپین کا آخری دن ہوگا۔ پھر اتوار 2 اکتوبر کو پورے ملک میں شورا کونسل کے انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ کورونا وائرس کے حوالے سے وزارت صحت نے بتایا ہے کہ آج ملک کی سوسائٹی میں کووڈ-19 کے 51 اور مسافروں میں 25 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں،
اور مزید 126 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اب تک اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد 234,671 ہو گئی ہے، جبکہ لوگوں کو اب تک کی ویکسین کی 4,708,867 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ تیونس کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وہاں کے صدر قیس بن سعید نے اب ایک خاتون نجلہ بودن کو ملک کی وزیر اعظم مقرر کر دیا ہے۔ اس خاتون کو ایسے وقت میں یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے جبکہ تیونس ان دنوں بہت کشیدہ حالات سے گزر رہا ہے۔ افغان نگران حکومت کے وزیر انصاف عبدالحکیم شرعی نے اعلان کیا ہے کہ طالبان تحریک کی حکومت عبوری طور پر ملک میں شاہی دور کا دستور نافذ کرے گی، البتہ اس میں اسلامی شریعت کے ساتھ ٹکرانے والی شقیں نافذ نہیں کی جائیں گی۔ اس فیصلے کا مقصد ملک میں دستوری خلا کو پر کرنا ہے۔ آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔